انسان کو اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے۔ یہ غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور اس غصے میں انسان کے منہ سے وہ کچھ نکل جاتا ہے جو وہ کبھی کہنا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں غصے میں انسان سچ بولتا ہے، لیکن نہیں، یہ بات غلط ہے۔ غصے میں انسان وہ سب نہیں بولتا جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ غصے میں انسان وہی بولتا ہے جو شیطان اس سے بلوانا چاہتا ہے۔ اور انسان کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصلیت میں واپس آ جاتا ہے۔ انسان کا اصل وہی ہوتا ہے جو بغیر غصے کے دکھائی دیتا ہے۔ غصہ تو اچھے اچھوں کو بھی برا بنا کر ثابت کرتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کی حقیقی حالت واضح ہوتی ہو تو کبھی بھی ہمارے مذہب میں غصہ کو برا نہ کہا جاتا۔ بہت سے سارے ایسے لوگ جو غصے میں بیوی کو طلاق تو دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں اور پھر حلالہ کی راہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ حلالہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اسے سمجھایا جاتا تھا۔ ایک مرد کو انگاروں میں جلنا پڑتا ہے اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے، اس سے حلالہ کروانے پر۔ ایک مرد جو روزمرہ کی زندگی میں برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی بیوی کو غلط نظر سے دیکھے، وہی ایک مرد جو ساری دنیا سے اپنی بیوی کو چھپاتا پھرتا ہے اور اس پر کسی کی نظر نہیں پھرنے دیتا، وہی مرد حلالہ کے نام پر اپنی بیوی کو صرف ایک رات کے لیے کسی انجان شخص کے حوالے خود کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو اس شخص سے حوالے کرواتا ہے۔ غصے میں یہی غلطی میرے شوہر سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے طلاق تو دے دی تھی غصے میں، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا کیونکہ میری اس سے محبت کی شادی تھی، اور چھوٹی سی بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جسے سن کر ایک عورت کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے بہت سارے مفتیوں سے فتویٰ لیا۔ صاحب نے کہا کہ حلالہ کے بغیر کو دوبارہ میرے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب ہر حال میں مجھے حلالہ کرنا ہی ہوگا، کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ میں نے کہا یہ بات آپ سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ آپ صرف اللہ کے نام پر ایک رات کے لیے مجھے کسی انسان کے حوالے کر دیں اور وہ ایک رات کے لیے میرے وجود سے فائدہ اٹھائے اور پھر صبح اٹھ کر مجھے طلاق دے دے۔ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ میں یہ سب برداشت کر لوں؟ یہ مت سوچتی۔ وہ مجھے ایک رات کے لیے کسی انسان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک رات کے لیے اس نے مجھے انسان کے بجائے کسی ایسی چیز کے حوالے کر دیا کہ اس نے میری حالت ایسے کر دی کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرا شوہر اپنے مفاد کی خاطر اتنا گر سکتا تھا کہ اس نے مجھے ایک ایسی چیز کے حوالے کر دیا تھا جو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب تھا۔ میں بار بار اپنا شوہر کو سمجھا رہی تھی یہ غلط ہے، مجھے اس چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ باضد تھے کہ میں ہر حال میں تمہارا حلالہ اس چیز سے ہی کرواؤں گا، ورنہ میں تمہیں خود کے ساتھ بنا حلالے کی ہی رکھ لوں گا۔ یہ بات میرے لیے سوہان روح تھی کیونکہ میں کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں رہ سکتی تھی، اور ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ طلاق کے بعد ہم اپنے سابقہ شوہر کے پاس رہیں۔ میری شادی میرے شوہر سے محبت کی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اس چیز کے لیے بہت منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں باضد تھی کہ مجھے اس آدمی سے ہی شادی کرنی ہے۔ لیکن شادی ہو جانے کے بعد مجھے یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہو گئی تھی کہ یہ انسان میرے حق میں ہے، بہتر نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی یہ بات بتا دی تھی، اگر تم اس انسان کے ساتھ خوش نہیں ہو تو گھر واپس آ جانا، تمہارے پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ لیکن میں معاشرے کے بے وجہ طعنوں سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ طلاق کے بعد مرد تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن عورتوں کو ہی طعنوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میں بہت حساس دل تھی، میں زیادہ لوگوں کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، لیکن آج مجھے بھی بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں پہلے ہی اپنی ماں کی بات سن لیتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ لیکن میری بے وجہ کی ضد کی وجہ سے آج میں اس درد پر کھڑی ہو رہی ہوں کہ نہ میں یہاں کی رہی تھی اور نہ ہی میں وہاں کی رہی تھی۔ شروعات کے دنوں میں تو میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری زندگی بدتر سے بدترین ہو گئی تھی، اور ایک روز ان کا اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہ الفاظ بول دیے جو میرے لیے ناقابل برداشت تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھ پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ وہ مجھے کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے بلکہ حلالہ کروانے کے بعد مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، یہی چیز مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ان کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی،
کیونکہ میں اب مزید ذہنی مریض آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ آدمی مجھے کسی صورت میں بھی خود سے علیحدہ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اور آج اس نے مجھ کو یہ جو بات بولی تھی کہ میں تمہارا حلالہ ایک جانور سے کراؤں گا، وہ میرے لیے بالکل بھی ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اپنے گھر میں بہت شور کیا تھا کیونکہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک بند کمرے میں بند کر دیا اور بول دیا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں تمہیں جان سے ختم کر دوں گا، لیکن تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے دل میں خوف پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ میرے پاس کھانا لے کر آیا تو میں نے اس سے درخواست کی، اگر تم مجھے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہو اور حلالہ بھی کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، لیکن میں ایسا کام صرف ایک انسان کے ساتھ ہی کر سکتی ہوں، کسی جانور کے ساتھ نہیں۔ لیکن اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے یہی بات بولی کہ اگر تم نے ایسا کوئی کام کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی میں تمہارے گھر والوں کو سکون سے زندگی بسر کرنے دوں گا، اور تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بکرا ہے اور وہ تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہے، تم تو خود اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال اور چاکری کرتی ہو، تمہیں اس سے بھلا کیا خوف؟ ابھی تک تو میں صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ میرا حلالہ ایک جانور سے ہو رہا تھا، لیکن میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میرا حلالہ وہ اپنے ہی ایک پالتو بکرے کے ساتھ کروانا چاہتا ہے۔ میرے شوہر کا ایک بکرا تھا جس کو انہوں نے بچپن سے پالا تھا اور وہ اس سے بہت لگاؤ رکھتا تھا، اور ساتھ میں مجھ پر شادی کی پہلی رات ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے اس بکرے کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ پہلے پہل تو میں نے بہت ناک منہ چڑھائے اور انکار کر دیا کہ میں کسی صورت میں بھی آپ کے بکرے کی چاکری نہیں کروں گی، لیکن میرے شوہر نے پہلی رات مجھے یہ بات بولی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارے کوئی حقوق پورے نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تم سے محبت سے پیش آؤں گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں اپنے شوہر سے شروعات کے دنوں میں بہت محبت کرتی تھی کیونکہ یہ میری محبت کی شادی تھی اور میں نے اپنے ماں باپ سے بہت لڑائی جھگڑے کے بعد کی تھی، اس لیے میں اس انسان کو کسی صورت میں بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تھے اور کہنے لگی آپ کی خاطر میں جان دینے کو بھی تیار ہوں، یہ تو پھر ایک بکرا ہے جس کی مجھے دیکھ بھال کرنی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ لیکن آج مجھے وہ الفاظ اپنے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، اگر میں اپنے پہلے ہی روز ہنگامہ کر کے اس بکرے کو اپنے گھر سے بھجوا دیتی تو آج میری زندگی خوشحال ہوتی اور مجھے اس بکرے کے ساتھ حلالہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میرا شوہر مجھے یہ تمام باتیں بول کر کمرے سے جا چکا تھا کہ مجھے کل ہی اس بکرے کے ساتھ حلالہ کرنا ہوگا، اور یہ چیز میرے لیے کسی موت کی شکل میں تھی۔ میں خوف سے سن بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کل کا روز میرے لیے کس طرح ثابت ہوگا۔ میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی اور وہ وقت آ پہنچا جب مجھے ایک جانور سے حلالہ کرنا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے یہ بات آ کر بول چکا تھا کہ میں ابھی تمہارے نکاح اپنے بکرے کے ساتھ کراؤں گا، اس کے بعد تمہیں اس بکرے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا اور اگلے روز ہی میں تم سے نکاح کروں گا۔ مجھے اس کی یہ منطق بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ ایک بکرے سے میرا نکاح، اس کے بعد اگلے روز اس سے نکاح کرنا، میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا اور میرے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یہ شخص کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ کسی بکرے سے آج تک کسی کا کوئی حلالہ نہیں ہوا تھا اور میرا شوہر وہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں، لیکن یہ چیزیں میرے باس میں نہیں تھی کیونکہ وہ ایک مرد تھا اور میں ایک عورت، میں اس سے بہت کمزور تھی، میں کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کسی بھی طور پر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلے گا میں اپنے گھر کو بھاگ جاؤں گی، لیکن یہ صرف اور صرف میری خام خیالی تھی۔ میرے شوہر نے کمرے میں آتے ہی مجھے میرے بازو سے اپنی اونی گرفت میں تھاما اور گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لے گیا جہاں پر اس نے اپنا پالتو بکرے کو رکھا ہوا تھا۔ میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا اور میں بار بار اس کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، اگر آپ کو میرے سے دوبارہ نکاح کرنا ہے تو کسی انسان سے میرا حلالہ کروا لیں، لیکن ایک جانور کے ساتھ مجھے نہ بند کریں، یہ سب کچھ گناہ ہے، میرا کوئی حلالہ نہیں ہوگا، اور اگلے روز جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔
لیکن میرے شوہر کی عقل پر پتھر پڑ چکے تھے اور وہ سمجھنے کی سمجھ بوجھ کھو چکا تھا۔ میرا شوہر مجھے اس جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر اس بکرے کو رکھا گیا تھا۔ وہ ایک نکاح نامہ کو لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس بکرے سے باتیں بلوا رہا تھا، اپنے شوہر کی ذہنی حالت پر شیبہ ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے اور یہ مجھے بھی ذہنی مریض کر دے گا۔ میں نے پھر ایک بار بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے تھام کر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ہی وہ مجھ سے نکاح کی رضامندی لینا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے تو میں نے رضامندی ظاہر کرنے کے بجائے اس شخص کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا، اسے دنیا میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے بال اپنی آہنی گرفت میں تھامے اور مجھ سے کہنے لگا، بولو کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ انسان بالکل ہی پاگل ہو چکا ہے اور یہ اپنے پاگل پن میں مجھے بھی مار کر ہی دم لے گا۔ لیکن اس کی بدتمیزی کرنے کی وجہ سے مجھے مجبوراً ہاں کہنی پڑی اور وہ نہ جانے اس بکرے سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں کر کر چلا گیا تھا، میں اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک دھکا مار کر اس کمرے میں ڈال دیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ میرا خوف سے دل بند ہونے کے قریب تھا۔ ہر روز تو میں اس بکرے کی چاکری کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کو کھانا پینا اپنے ہاتھوں سے دیتی تھی، لیکن آج مجھے اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرا سر گھوم رہا ہو یا پھر میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہو، اور یہ سب کچھ مجھے ایسا ہی فضول میں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میری نگاہ اس بکرے کی جانب اٹھی تو میرے اوزان خطا ہونے لگے کیونکہ وہ بکرا اچانک ہی بہت تیزی کے ساتھ اچھلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہ عمل بہت خوفناک تھا کیونکہ جب میں اس بکرے کے پاس گئی تھی یا پھر اس کو پیار کیا تھا تو وہ رسی سے ایک کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، لیکن آج اس کی رسی کھلی ہوئی تھی اور یہی چیز مجھے خوف میں مبتلا کر چکی تھی۔ میں کبھی بھی کسی جانور سے نہیں ڈری تھی لیکن ابھی مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی دروازہ بجانے لگی کہ مجھے باہر نکالو، تمہارا دماغ تو درست ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ لیکن کوئی وہاں پر ہوتا تو میری بات سنتا۔ میں بہت چلائی اور میں نے بہت دروازہ پیٹا لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا اور میں بے بسی سے اس بکرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اچانک ہی وہ بہت تیزی سے اپنے سر کو گھمانے لگا تھا اور وہ ایک جست میں میری جانب بھاگتا ہوا آیا اور اس نے میرے پیٹ پر اپنی سینگ ماری۔ میں درد سے دوہری ہو گئی اور ایک جانب کو گر گئی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے اپنی سینگ میرے پیٹ میں آ کر ماری تھی۔ میرا درد سے برا حال ہو گیا تھا لیکن وہ اتنے میں ہی نہیں رکا تھا بلکہ اس نے بے دردی پر مجھے کئی دفعہ اپنے سینگ سے لہولہان ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ خون سے بھر چکا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بکرے کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، میں اس کے پاس گئی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، لیکن آج وہ مجھے بے وجہ ہی مار پیٹ رہا تھا۔ میں چلا رہی تھی لیکن میری آہ و پکار کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ بکرا مجھ پر بہت ظلم کر رہا تھا، مجھے بار بار اپنی سینگ سے زخمی کر رہا تھا۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری گزری تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ کو بیٹھ جاتا اور جب میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے اس طریقے سے ہی پیٹتا تھا جس کی وجہ سے میں دوہری ہو جاتی۔ میں اب صبح کے وقت ایک طرف کو گر گئی تھی، میرا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، میرا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا۔ صبح ہوتے ہی میرا شوہر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ بھی کافی پریشان ہو گیا تھا اور مجھے اپنی گود میں اٹھا کر گھر کے اندر لے آیا اور فوراً ہی ڈاکٹر کو فون کر کے میری طبیعت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی میرا علاج شروع کر دیا اور میری پٹی اور زخم پر مرہم لگا کر وہ جا چکی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ بکرا تمہارا یہ حشر کر دے گا، میں نے تو صرف ایک حلالے کے لیے تمہیں وہاں پر بھیجا تھا۔ خیر جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا، میں آج ہی تم سے نکاح کر لوں گا کیونکہ میں تم پر خود کو حرام نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو آج ہی میں تم سے نکاح کروں گا، میں تم سے حلالہ کروں گا۔ میں نے تیز بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا، میرا دل کیا کہ اس کے اس منہ کو اپنے ناخنوں سے نوچ لوں جس منہ سے وہ یہ گھٹیا بات بول رہا تھا۔ میں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تمہاری صرف یہ خواب خیالی ہی رہے گی کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کر کے اپنی زندگی کو اذیت ناک بناؤں گی۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن تم سے دوبارہ نکاح کسی صورت میں نہیں کروں گی۔ تم جیسے گھٹیا شخص پر میں لعنت بھیجتی ہوں اور ایسی محبت پر بھی میں لعنت بھیجتی ہوں جس سے میری زندگی برباد ہو گئی۔
میری ماں نے مجھے بہت اچھے سے نصیحت کی تھی، لیکن میری کوتاہی کی وجہ سے مجھے تم جیسے شخص سے شادی کرنی پڑی تھی۔ مجھے آج اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا ماں باپ کی بات کی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی حادثہ پیش آتا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو اب سنواروں گی اور تمہارے زندگی سے بہت دور چلے جاؤں گی۔ میں نے یہ بولا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس انسان کا اگلا قدم کیا ہونے والا تھا۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے سیدھے گال پر رسید کیا تھا اور میرے بالوں کو نوچتے ہوئے کہنے لگا، میں گھٹیا انسان ہوں، تم مجھ پر لعنت بھیجو گی، ہماری محبت پر لعنت بھیجو گی، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا، لیکن تمہیں خود سے کسی طور پر بھی جدا نہیں کروں گا۔ تمہارا نکاح ہر حال میں ہوگا اور وہ بھی میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ تمہارا اب حلالہ ہو چکا ہے، اب تمہارے پاس کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی، تم پاگل ہو چکے ہو، کبھی کسی جانور سے کبھی حلالہ ہوا جو تم یہ بات مجھ سے بول رہے ہو؟ میری حالت دیکھ رہی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ رات بھر اس نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہوگی، اس نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا، تمہیں میری حالت پر بھی رحم نہیں آیا؟ تم کتنے ظالم شخص ہو، میں کسی طور پر بھی تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو اب برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور مجھے رسیوں کے ساتھ باندھنے لگا، لیکن میں نے خود کو آج بہت مضبوط ظاہر کرنا تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ برابر میں رکھے ہوئے ایک گلدان کو اٹھایا اور میں نے تیزائی کے ساتھ اس کے سر پر بہت زور سے وار کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا سر لے کر ایک جانب کو گر گیا اور میں اسی وقت اپنے چپل پاؤں میں اڑس کر اپنے دوپٹے کو اپنے شانوں پر پھیلا کر بھاگتی ہوئی اس کے جہنم زدہ گھر سے نکل گئی۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ میں کس سمت بھاگ رہی تھی، بس میں اس جگہ سے ہی نکلنا چاہتی تھی اور اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک بار پھر اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے بہت دور سے اپنی جانب ہی بھاگتا ہوا نظر آنے لگا تھا، اور جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے جسم کا رواں دواں کانپ اٹھا تھا اور میں تیزائی کے ساتھ اس جگہ سے دور بھاگنے لگی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اتنی دور آ چکی تھی کہ مجھے اندازہ تک نہ تھا کہ میں کس سمت آ چکی ہوں۔ اچانک ہی میں نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک گاڑی مجھ سے ٹکراتی اس سے پہلے ہی میں خوف کے زیر اثر زمین دوز ہو گئی تھی۔ وہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ ہڑبڑا کر باہر نکلا اور جیسے ہی وہ میری جانب پہنچا اس نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ حیرت سے میرا نام پکارتے ہوئے کہنے لگا، مومنا تم؟ مجھے یہ آواز کافی جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھ سے شادی کا دعویٰ کیا تھا، یہ میری خالہ کا بیٹا تھا جو آج مجھے اس موقع پر ٹکرایا تھا۔ یہ شخص میرے لیے پاگل تھا، اس نے مجھے اپنی محبت کا بہت یقین دلایا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کسی کی خالص محبت نظر ہی نہیں آئی تھی۔ میرے دل نے مجھے یکدم ہی اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ مجھے اس کی ہی ہائے بد دعا لگی ہے جس کی وجہ سے میرا نصیب خراب ہوا تھا۔ وہ مجھے ہاتھ دے کر اٹھانے لگا اور مجھ سے میرا حال دریافت کرنے لگا کہ تمہاری حالت ایسے کیسے ہو گئی ہے اور تم یہ کس طریقوں سے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہو۔ میں کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ اس نے مجھے آرام سے آ کر ایک سیٹ پر بٹھایا اور مجھ سے ایک بار پھر دریافت کرنے لگا کہ کچھ تو بتاؤ، تمہارا شوہر کہاں ہے اور تم اس حالت میں اس طریقے سے روڈ پر کیوں بھاگ رہی ہو؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ مجھے اپنی قسمت پر سوائے رونے کے علاوہ ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بھرائی نظروں سے دیکھا اور اس کو کہنے لگی، مجھے صرف اور صرف ابھی اس وقت اپنی امی کے گھر جانا ہے، خدارا میری مدد کرو اور مجھے میرے ماں کے گھر چھوڑاؤ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ میری بات سن کر پھر ایک دم نرم لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن مجھے تم اس بات سے آگاہ کرو کہ آخر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا تمہارا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے اپنے تمام راز کھول دوں، لیکن میں اپنی بےزتی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ شخص میری کہانی کو سن کر مجھ پر سوائے ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس نے مجھے بار بار اس چیز کے لیے زور دیا تو مجبوراً مجھے اپنی تمام کہانی اس کے گوش گزارنی پڑی۔
اور جو میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر مجھ پر ہنسنے لگے گا، وہ یکدم ہی طیش میں آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے خاندان کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی، اور تم نے ہم لوگوں کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم تمہیں لاوارث چھوڑ چکے تھے؟ جبکہ تمہاری امی نے تمہیں یہ بات بولی بھی تھی کہ اگر وہ شخص تمہارے ساتھ اچھے سے پیش نہ آئے تو تم گھر واپس آ جانا۔ اس کے باوجود بھی تم اس اندھے اور پاگل انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، اور وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ تم سے ایک جانور کے ساتھ حلالہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ میں سمجھ رہی تھی وہ میری باتوں کو سن کر مذاق بنائے گا اور مجھے تانے دے گا کہ میری محبت کو ٹھکرانے کی تمہیں یہ سزا ملی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص میری حمایت میں بولے گا۔ اس نے بولا کہ ابھی تو فی الحال میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور اس شخص کے خلاف تو میں اب ایسا کیس دائر کروں گا جو اس کی جلدی حوالات سے باہر نہیں نکال پائے گا۔ میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا، اور میرا دل مجھے بار بار اس چیز کے لیے ملامت کر رہا تھا کہ کاش میں اس شخص کی محبت کو قبول کر لیتی اور اس پاگل انسان سے شادی نہیں کرتی۔ لیکن اس وقت تو میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ مجھے میرے گھر لے کر آیا اور میری اماں کو بہت اچھے سے سمجھایا، اور اس نے پولیس کمپلین بھی کر لی تھی، جس کی وجہ سے میرے شوہر کو پولیس نے بے وجہ ظلم اور بیوی کو بے بنیاد طلاق دینے پر حوالات میں ڈال دیا تھا۔ لیکن مجھے اب اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ میری عدت جیسے تیسے گزر گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنی عدت کے دنوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اس کزن نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا کیونکہ ان دوران میں پردے میں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے میرے بہت مدد کی تھی۔ اور ایک روز جب میری عدت مکمل ہوئی تو اس کی امی ایک بار پھر ہمارے دہلیز پر اس کا رشتہ لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری امی اب میری شادی کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ میری شادی اب اتنی جلدی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ انکار کرتی اس سے پہلے ہی میں نے اقرار کر دیا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہوں، اور میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ میری شادی کے بعد میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا۔ میرے کزن نے مجھے اتنی زیادہ عزت دی کہ اور محبت دی، میں اپنے سابقہ شوہر اور اس کے پاگل پن کو بالکل بھول چکی تھی۔ مجھے لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے شوہر کی بے وجہ ظلم و زیادتی کو برداشت کر کے ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور اس حلالے جیسے غلط کام میں ان کے ساتھ دیتی ہیں۔ مجھے گھن آتی ہے ایسے مردوں سے جو خود کے مفاد کی خاطر اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کسی بھی عورت کو اس غلط کام میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ایسے مرد کے پاس تو دوبارہ جانا ہی نہیں چاہیے جو طلاق جیسے لفظ کو اپنے منہ پر لاتا ہو۔ میں اب اپنے کزن کے ساتھ بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ ایک اصل مرد ہے، اور ایک مرد کی پہچان اس کے کردار سے ہی ہوتی ہے۔